گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، قرآن کریم کے پہلے پارے کے 15ویں رکوع کی آخری آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہو رہا ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے: اے ہمارے رب، اور ان میں انہی میں سے ایسے رسول کو بھیج جو ان پر تیری طرف سے نازل ہونے والی آیتوں کو تلاوت کریں اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں اور ان کا تزکیہ کریں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اسی معنی اور مفہوم کے تحت حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات اور فرمودات کی روشنی میں تزکیے کے حوالے سے، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے کس طریقے سے بچایا جائے اور اپنے ظاہر و باطن کی سلامتی کے لیے کیا اسباب کرنے ہیں، تفصیلی طور پر گفتگو چل رہی ہے، اور آج اس کی 26ویں نشست ہے، جس کا عنوان ہے گناہ کسے کہتے ہیں اور کن اعمال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا آنا یقینی ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک پیش کی جا رہی ہے، جس میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 15 ایسے اعمال کا ذکر فرمایا کہ جن کی وجہ سے عذاب کا آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک بات تھی کہ جب مال غنیمت کو ذاتی ملکیت بنا لیا جائے گا، اور دوسری بات تھی کہ جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا۔ امانت کا تعلق چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلے اعمال میں سے، احکام میں سے امانت اٹھا لیے جانے کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سلسلے کو تھوڑا سا طویل کیا گیا تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ امانت کی حقیقت کیا ہے، امانت کہتے کسے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حقوق اور اپنے بندوں کے حقوق کے حوالے سے کس طرح سے ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا۔ امانت کے متعلق
احادیث میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کئی مقامات پر اپنی امت کو امانت ادا کرنے کا حکم دیا اور امانت دار بن کر زندگی گزارنے کا حکم دیا، اور کئی مقامات پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو خیانت سے بچنے کا حکم دیا۔ جو احادیث پیش کی جا رہی ہیں ان احادیث میں امانت کے ذکر کے ساتھ ساتھ وعدے کو پورے کرنے کا بھی ذکر ہے، اور بعض احادیث میں اور بھی کچھ باتیں ہیں، اور جن باتوں کو بیان کرنا اور جن باتوں کا خلاصہ کرنا ضروری سمجھا جا رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان فرامین کا مختصر سا خلاصہ بھی ساتھ میں کیا جا رہا ہے۔ 25ویں نشست میں ایک حدیث پاک ہم نے پڑھی تھی، اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ کون ہیں اور کس قدر عظمت والے اور کس قدر معزز صحابی ہیں، اس کا خلاصہ پچھلی نشست میں ہوا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور سچ بولنے کی وصیت کرتا ہوں، اور عہد پورا کرنے اور امانت ادا کرنے اور خیانت ترک کرنے اور پڑوسی کی حفاظت کرنے اور یتیم پر رحم کرنے اور نرمی کے ساتھ بات کرنے اور ہر مسلمان کو سلام کرنے اور تواضع عاجزی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اس حدیث پاک کو امام نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث پاک میں 10 باتوں کا ذکر ہے جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہیں، اور میں نے اس بات کا بھی خلاصہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو احکامات صحابہ کرام علیہم الرضوان کے نام سے ملتے ہیں، کسی بات کو کرنے کا حکم دیا، کسی بات سے منع کیا، کسی چیز کی وصیت کی، کسی چیز کی نصیحت فرمائی، تو اس سے مخاطب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام امت ہے۔ یہی وجہ رہی کہ جن صحابہ کو حضور نے کسی بات کا حکم دیا تو انہوں نے اس حکم کو اپنی حد تک محدود نہ رکھا، بلکہ حضور کے اس فرمان کو اللہ کے تمام بندوں کے سامنے پیش کر دیا، تاکہ جو حکم دیا جا رہا ہے اگر وہ سامنے والے کی ضرورت ہے اور اس کے عمل سے تعلق رکھتا ہے تو اسے بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرنا یہ لازمی اور ضروری ہوگا۔ یہاں پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیغام دیا، اور سب سے پہلی بات تھی کہ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بندہ کہیں رہے، کسی حال میں رہے، کسی کے ساتھ رہے، اسے چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھے، اور یہ ڈر اس کو اس کی تنہائی میں بھی اللہ کا خوف ہو، لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہو تب بھی اللہ کا خوف ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہو تب بھی اللہ کا خوف ہو، رشتے طے کر رہا ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو۔ یعنی زندگی کے ہر مرحلے میں بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اپنی ساری زندگی گزارے، زندگی کا ہر مرحلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گزارے۔ یہ نہیں کہ لوگوں میں رہیں تو اللہ کا ڈر، لوگوں سے جدا ہو جائیں، تنہائی میں رہیں تو بے باکی کے ساتھ زندگی گزارنا، نڈر ہو کر زندگی گزارنا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نہیں کہتے۔ اللہ کا خوف یہ کہ بندہ سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے سارے جسم کے اعضاء کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے خوف ہی میں رکھے اور جسم کے کسی عضو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنے دے اور اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچائے رکھے۔ اسی طرح کسی صحابی نے کسی سے پوچھا تھا، کسی اور صحابی سے پوچھا تھا کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے کبھی ایسے مقام کی طرف آپ کا جانا ہوا ہے جہاں بالکل کانٹے دار راستہ ہو؟ تو آپ نے فرمایا ایسا تو نہیں ہوا، مگر پوچھا اگر جانا ہو تو کیا کریں گے؟ تو فرمایا کانٹوں سے بچ بچ کر چلیں گے، نیچے دیکھ کر اپنے آپ کو کانٹوں سے محفوظ رکھ کر چلیں گے۔ تو اس صحابی نے فرمایا اسی طرح انسان کو گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنی ہے جیسے وہ اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتا ہے کہ کہیں وہ چبھ گیا تو خون نکلے گا، درد ہوگا، تکلیف ہوگی۔ اسی طرح بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہوئے اپنی زندگی گزارے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھے۔ اس حوالے سے سینکڑوں احادیث اور ہزاروں واقعات ہمیں احادیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے میں نے کہا ضمناً بات آتی ہے تو تھوڑا سا اس کا ہم خلاصہ کریں گے۔ دوسری بات، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سچ بولنے کی میں تم کو وصیت کرتا ہوں، سچ بولنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یعنی انسان اگر کسی معاملے میں جھوٹ بولتا ہے، سچ کا مخالف کیا ہے؟ سچ کا مخالف ہے جھوٹ۔ انسان جھوٹ سے بچے تبھی سچ بول سکتا ہے، اور جب تک انسان جھوٹ بولتا رہے گا اس وقت تک وہ سچ اپنی زبان سے نہیں نکال سکتا۔ اور جھوٹ کے جہاں انسان کو اپنی ذات کے لیے ظاہری فائدے نظر آتے ہیں وہیں پر اس کا بہت بڑا نقصان ہے، اور اس کا دنیاوی نقصان ہے، اس کا اخروی نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں ان بندوں کو پسند فرماتا ہے جو بندہ سچائی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، سچ کہتے ہوئے صداقت کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں امین ہے، امانت دار ہیں، لوگوں کی امانتوں کو ویسے ہی واپس کرنے والے ہیں جیسے لوگوں نے ان کے پاس میں رکھوائی ہے، ویسے ہی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روئے زمین پر سب سے زیادہ سچے ہیں۔ اور اگر سچائی کوئی بندہ سچا بنتا ہے تو نبی کی تعلیم کی وجہ سے۔ حضرت ابوبکر صرف ابوبکر تھے جب تک کہ حضور کی صحبت آپ کو نہ ملی تھی، مگر جب آپ کو حضور کی صحبت مل گئی تو حضرت ابوبکر نہ رہے بلکہ ابوبکر صدیق ہو گئے، بہت زیادہ سچ کہنے والے۔ اور یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر رہا کہ صحابی میں جو چیزیں تھیں وہ چیزیں ان کے لیے کمال کا سبب بن گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ سچ کہنے والے۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف صدیق ہی نہ تھے بلکہ صادق بھی تھے، یعنی آپ بہت زیادہ سچ فرماتے۔ کوئی بات ہوتی، چاہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک موقع پر تعلیم دی، قُلِ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، حق بات کہو اگرچہ لوگوں کو وہ کڑوی معلوم ہو۔ یعنی تمہارا کام پیغام پہنچانا ہے، سچائی کے ساتھ، امانت کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، کسی قسم کی خیانت کیے بغیر تم لوگوں تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا دو، اور کہنے میں کہیں پر بھی کسی قسم کی رعایت نہ ہو بلکہ سچ بات کہتے ہوئے جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دو، چاہے وہ لوگوں کو کڑوی لگے یا تمہارے بیان کرنے سے وہ اگر تمہیں تکلیف بھی دیں، تمہیں پریشان بھی کریں، تمہیں مصیبت میں بھی ڈال دیں، مگر اس کے باوجود تم استقامت کے ساتھ رہو اور کبھی سچائی سے دوری اختیار نہ کرنا بلکہ ہمیشہ سچ بات کہتے رہنا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف سچ کہنے کی تعلیم دی بلکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ سچے مانے جاتے تھے اور بہت زیادہ سچے پہچانے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور کو جہاں قوم امین کہتی تھی وہیں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ صادق کہتے تھے، سچ کہنے والا۔ حضور کے بچپن مبارک سے لے کر جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اس وقت تک بھی لوگ آپ کو سچا ہی مانتے تھے،
آپ کو صادق ہی کہتے تھے کہ اگر روئے زمین پر کوئی سچ کہنے والا ہے تو وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ پہاڑ پر چڑھ گئے اور لوگوں کو جمع کیا، لوگ جمع ہوئے، اور لوگ جمع ہونے کے بعد آپ سے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے، کیوں جمع کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کی بات کو سچ مانیں گے، کوئی دوسرا کہتا تو جب تک ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیتے اس وقت تک ہم اس کو سچا نہ مانتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس موقع پر بھی وہ سچا مان رہے تھے، مگر جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، اللہ کے ایک ہونے کا ان کے سامنے اعلان کیا اور اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا، تو معاذ اللہ وہیں سے قوم کی زبان پلٹ گئی۔ کسی نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھوٹا کہا معاذ اللہ، کسی نے میرے آقا کو جادوگر کہا، کسی نے میرے آقا کو مجنوں کہا، یعنی اب ان کی زبانیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے بدل گئی۔ مگر حقیقت یہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب کبھی امت کے سامنے کوئی بات پیش فرمائی ہے، کوئی واقعہ پیش فرمایا ہے، کوئی نصیحت دی ہے، تو ساری چیزوں کا تعلق حقیقت سے ہے اور سچائی سے ہے۔ تو گویا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتیں، جہاں کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اور کاروبار کرنا، یہ سب کچھ حضور کی سنت ہے، وہیں پر اپنے ہر معاملے میں سچ کہنا، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج ہم کھانے پانی تک حضور کی سنت دیکھتے ہیں، مگر جب کہیں سچ کہنے کی بات آتی ہے، کہیں حق کہنے کی بات آتی ہے تو ہماری زبانیں پلٹ جاتی ہیں یا ہماری زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچ کہنے والے تاجر کے بارے میں خوشخبری عطا فرمائی، کیونکہ اکثر بندہ تجارت کے معاملے میں جھوٹ بیان کرتا ہے۔ کوئی تاجر ہوتا ہے، کوئی کپڑے کا تاجر ہے، تو وہ اپنے کپڑے کی تجارت میں غیر غلط باتیں کہتے ہوئے، بہت زیادہ تعریف پہ تعریف کرتے ہوئے اپنے کپڑوں کو اور اپنی تجارت کو، اپنے کپڑوں کو بیچنا چاہتا ہے اور بہت زیادہ تجارت کرنا چاہتا ہے، حالانکہ اس میں عیب بھی ہو سکتا ہے، اس میں نقص بھی ہو سکتا ہے، اس میں لے جانے والے کا کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے، مگر اس کے باوجود بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا نقصان ہوا تو کیا ہوا، میرا تو فائدہ ہو رہا ہے، اسی لیے کذب سے، جھوٹ بیانی سے کام لیتا ہے، غیر غلط طریقے سے بہت زیادہ بڑا چڑھا کر اس کی تعریف کرتا ہے، جبکہ وہ چیز اس تعریف کے لائق نہیں ہوتی۔ اسی طرح تجارت کئی قسم کی ہوتی ہے، کوئی کرانے کا کاروبار کرتا ہے، کوئی ڈرائی فروٹس کا کاروبار کرتا ہے، کوئی گیہوں اور چاول کا کاروبار کرتا ہے، کوئی زمین و جائیداد کا کاروبار کرتا ہے، کوئی مکانات دلاتا ہے، یہ اس کی تجارت ہے۔ غرض کے تجارتیں کئی قسم کی ہے، مگر مومن کی تجارت جھوٹ پر مبنی نہیں ہوتی، مومن کی تجارت دغا بازی، دھوکے بازی، مکر و فریب پر مبنی نہیں ہوتی، مومن کی تجارت حق و صداقت پر مبنی ہوتی ہے، کیونکہ مومن کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جھوٹ سے کمایا ہوا لاکھوں کروڑوں روپیہ یہ بہتر ہے کہ انسان سچ کہہ کر مختصر سی آمدنی کر لے، تاکہ یہ دولت اس کے لیے برکت کا ذریعہ بنے اور اس کی اولاد کے لیے حلال اور جائز آمدنی کا ذریعہ بن جائے۔ مگر جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ میں مبتلا رہتے ہیں، وہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان کو سن لیں۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک موقع پر فرمان ہے کہ جو وہ تاجر، حدیث پاک کا معنی اور مفہوم عرض کر رہا ہوں، وہ تاجر جو اپنی تجارت میں صداقت اور امانت داری کو مکمل طور پر اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز قیامت اسے نبیوں کے ساتھ، صدیقوں کے ساتھ، شہداء اور صالحین کے ساتھ رکھے گا، یعنی اس کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے ایک سچے تاجر کا، اور یہی وجہ رہی کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کرنے والوں پر خاص نظر رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ
آپ مدینہ پاک میں سے گزر رہے ہیں، تجارت کاروبار کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کاروبار چل رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی صحابی تھے، دور دراز سے اپنا سامان شاید بیچنے کے لیے آئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ گیہوں کی تجارت کر رہے ہیں، حضور نے ان کے گیہوں کے اندر ہاتھ ڈالا، اپنا دست مبارک ڈالا تو اندر گیہوں کچا تھا، اوپر سوکھا سوکھا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور گیہوں بیچ رہا ہوں۔ میرے سرکار نے فرمایا کہ تم اندر کچا گیہوں رکھتے ہو اور اوپر سوکھا سوکھا رکھتے ہو۔ اب آپ اندازہ کر لیں، سوکھے گیہوں اور کچے گیہوں کو وزن کریں تو دونوں کے وزن میں فرق آئے گا۔ یہ 1 کلو جتنا سوکھا گیہوں جتنا زیادہ ہوگا بھیگا ہوا اور کچا گیہوں اتنا ہی کم ہوگا، یعنی اس سے ناپ تول میں کمی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں تنبیہ فرمائی اور فرمایا یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ جو چیز تمہارے مال کی جو حقیقت ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کر دو، لینے والا لے لے گا، نہ لینے والا نہ لے گا، مگر اس سے تم دھوکے سے اور فریب سے تو بچ جاؤ گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ تھی کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں کوڑا لے کر نکلتے تھے اور پھر آپ تجارت کرنے والوں سے تجارت کے مسائل پوچھتے، اور اگر وہ صحیح طور پر جواب نہ دیتے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کوڑا مارتے اور فرماتے پہلے تجارت کے مسائل سیکھو پھر تجارت کرو۔ کیوں؟ تاکہ تمہارے قول میں کسی قسم کی حرام کی ملاوٹ نہ ہو، تمہاری تجارت دھوکے کا سبب نہ بن جائے، تمہاری تجارت لوگوں کے لیے پریشانی اور وبا اور مصیبت کا سبب نہ بن جائے۔ مگر آج کون دیکھ رہا ہے؟ ہمیں تو نماز کے مسائل برابر معلوم نہیں ہے، غسل کے وضو کے مسائل برابر معلوم نہیں ہے، کون تجارت کے مسائل دیکھ رہا ہے؟ کس کو معلوم کرنا ہے کہ تجارت کرنی کیسی ہے؟ جیسے آئے لوٹ لو، میں سب کی بات نہیں کر رہا، جیسے آئے دھوکہ دے دو، فریب میں مبتلا کر دو۔ یقیناً یہ چیزیں دنیا کی حد تک خوشی کا ذریعہ تو بن سکتی ہیں۔ ایک زمین بیچنے والا کسی کو دھوکہ دے کر زمین بیچ کر اپنی ذات تک تو خوش ہو سکتا ہے، مگر یہ دولت اس کی اولاد کے لیے اس کی نافرمانی کا سبب بنے گی، اور ایسے دھوکہ دے کر کمانے والے کے لیے یہ دولت اس کے لیے بہت بڑے نقصان کا سبب بنے گی۔ فوری نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنا کیا اب تک نہیں ہوا، ہم نے ایسا کیا اب تک نہیں ہوا، تو یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمل کی سزا کا وقت مقرر فرما دیا ہے، اور جب وقت آ جائے گا پھر اس کے بعد آپ بچنا بھی چاہیں تو آپ کا بچنا اور لوگوں کا بچانا آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اسی لیے کسی کے ساتھ میں غلط معاملہ ہوا ہے تو فوری طور پر آپ اپنے اس معاملے کو درست کر دیں، اور ان کی جو چیزیں آپ کے پاس میں جھوٹ بول کر آئی ہیں، دھوکہ دے کر آئی ہیں، آپ انہیں واپس کر دیں، ورنہ ہوگا یہ کہ ایسی دولت سے عبادت میں لذت ختم ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کے لیے ایسا معاملہ اور ایسے کام عبادت سے دوری کا سبب بن جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسی دولت کی وجہ سے حرام کاری اور غلط چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ کبھی بھی اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آتے، اور اسی زندگی کو گزارتے ہوئے موت کا نوالا بن جاتے ہیں اور موت کے حوالے ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ سچ بول کر تجارت کی جائے، سچائی کے ساتھ میں کوئی بھی معاملہ ہو، سچ بولنے کی عادت اپنے اندر پیدا کریں، اس لیے کہ جھوٹ سے صرف سامنے والے کا نقصان نہیں ہوتا بلکہ جھوٹ سے آپ کا خود کا نقصان ہوتا ہے، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اگر ہم حدیثیں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولنا شروع کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے کئی میل دور چلا جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والے کے منہ سے جھوٹ کی وجہ سے جو بدبو نکلتی ہے فرشتے بھی اس بدبو کو پسند نہیں کرتے، اور اس کا ایمان کئی میل تک اس سے دور چلا جاتا ہے۔ اور ایسی حالت میں کہ جب اس کا ایمان اس کے ساتھ میں نہیں ہے، کسی بندے کی موت آ جائے تو سوچو آپ کہ وہ بندہ کس حالت میں مرے گا، اس بندے کی کیفیت کیا ہوگی۔ اسی لیے جھوٹ بولنے سے بچا جائے، اور یہ جھوٹ بولنا مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کو ستانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا جائے، کسی کو پریشان کرنے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع کر دیا ہے۔ آج
دوست کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، سیل فون رکھ کر وہ بھول گیا قیمتی فون ہے، یا پھر اس میں اس کی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ رکھ کر بھول گیا، دوسرا دوست اسے اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے اور دیکھنے والوں سے کہتا ہے مت کہو کہ میں نے رکھا ہے، تھوڑی دیر ہم اسے ستائیں گے، تھوڑی دیر ہم اسے پریشان کریں گے، تھوڑی دیر ہم اس کو ستائیں گے اور اس کے ساتھ مذاق کریں گے۔ اور آج یہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے دوست اپنے دوستوں کے ساتھ اس انداز کا اور اس غلط انداز کا مذاق کرتے ہیں کہ سامنے والا بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، اور یہ ہماری نفس کے لیے خوشی کا سبب تو بن جاتا ہے مگر سامنے والے کے لیے بہت زیادہ تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ اسی جھوٹ کی وجہ سے کبھی کبھی یہ مذاق لڑائی کا سبب بن جاتا ہے، فتنہ و فساد کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں؟ ایک لڑائی تو ہوتی اس لیے ہے کہ سامنے والے کو پسند نہیں کرتا، ایک دوسرے سے گالی گلوچ ہو گئی، لڑائی ہو گئی۔ یہ دوستوں میں لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ یہ مذاق ہی کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہے۔ اور مذاق کیوں ہوتا ہے؟ اس میں جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، اس میں بہت ساری غلط باتیں اور غلط بیانی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ مذاق جو جھوٹا مذاق ہے، جس میں جھوٹ کی ملاوٹ ہے، یہ بہت بڑے جھگڑے اور بہت بڑے فتنے کا سبب بن جاتا ہے۔ بعد میں کہتے نہیں میں نے مذاق سے جھوٹ بولا تھا، میں نے مذاق سے ایسی بات کہی تھی، تو لہٰذا بعد میں کہنے کا کیا فائدہ کہ جب یہ مذاق انسان کے لیے بہت بڑے فتنے کا اور بہت بڑے جھگڑے کا سبب بن گیا۔ اور جھگڑا کوئی معمولی جھگڑا نہیں ہوتا بلکہ اس میں قتل و غارت گیری تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے مجھ سے زیادہ آپ کو اس حوالے سے پتہ ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو سچائی کی تعلیم دی اور سچ پر قائم رہنے کا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت سے ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث پاک کو امام بخاری نے بخاری شریف میں اور امام مسلم نے مسلم شریف میں نقل فرمایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا معنی مفہوم اور مختصر سا خلاصہ کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ حضور فرماتے ہیں بے شک سچ نیکی کی طرف بلاتا ہے اور بے شک نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور انسان ہمیشہ سچ بولتا رہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر آگے میرے آقا فرماتے ہیں اور بے شک جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اور بے شک انسان جھوٹ مسلسل بولتا رہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اب آپ قرآن کریم پڑھیے، اللہ تبارک و تعالی سچوں کو پسند فرماتا ہے، اور نہ صرف سچوں کو پسند فرماتا ہے بلکہ سچ کہنے والا اپنی صداقت پر قائم رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو مغفورین میں شامل فرماتا ہے اور ایسے بندے کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اگر آپ کو قرآن پڑھنا ہو تو پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کے آغاز پر 10 لوگوں کا ذکر فرمایا جن کی مغفرت ہوتی ہے، جن میں مرد اور عورتیں ہیں۔ ان میں ایک وہ بھی ہے جو سچائی پر استقامت کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہے، مرد ہو کہ عورت ہو۔ والصادقین والصادقات، اللہ نے فرمایا ہے سچ کہنے والے مرد اور سچ کہنے والی عورتیں اگر اس پر یہ قائم ہیں، ہمیشگی اختیار کیے ہوئے استقامت کے ساتھ ہیں، تو قرآن کی اس آیت کا آخری حصہ بتاتا ہے اعد اللہ لہم مغفرہ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے بخشش تیار کر دی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم رکھا ہے کہ جو لوگ صداقت پر استقامت کے ساتھ رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں سچ بولنے والے کی تعریف بیان فرمائی، وہیں پر آپ دیکھ لیں جھوٹ بولنے والے کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ ایک موقع پر رب نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ اب یہ ذہن میں رکھ لیں یہ بات کہ جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس پر صرف اللہ کی لعنت نہیں ہوتی، اللہ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے۔ زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری مخلوقات اس بندے پر لعنت کرتی ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور جن بندوں سے اللہ محبت فرماتا ہے
تو صرف اللہ محبت نہیں فرماتا بلکہ اللہ کی ساری مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے جس بندے سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جس پر اللہ کی لعنت اس پر مخلوق کی لعنت، اور جس سے اللہ کی محبت ہو، جس بندے کو اللہ پسند کرے اس بندے کو اللہ کی ساری مخلوق پسند کرتی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میرے آقا نے فرمایا بے شک سچ نیکی کی طرف بلاتا ہے، یعنی سچ کہنے والا انسان نیکی کی راہ پر ہوتا ہے، اور سچ کہنے والے کی عادت یہ ہوتی ہے کہ خود تو سچا ہوتا ہی ہے، دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف بلاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے، اور پھر انسان ہمیشہ سچ بولتا رہے، جھوٹ سے بچتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس بندے کو مقام صدیقیت عطا کیا جاتا ہے، یعنی وہ صدیقیت کے مقام پر اسے صدیق یہ مقام اس بندے کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ جہاں سچ بولنے کا فائدہ ہے وہیں پر جھوٹ بولنے کا نقصان ہے۔ سچ بولنے والا نیکی کی طرف جاتا ہے، جھوٹ بولنے والا گناہ کی طرف جاتا ہے، اور یہاں تک کہ انسان برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس کے لیے کوششیں بھی کرتا ہے، تو اللہ کے نزدیک اس کو جھوٹوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹے مطلب یہ ہے کہ اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہوتی ہے۔ اب جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو وہ جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہی بنے گا۔ اسی لیے اپنے آپ کو جھوٹ سے محفوظ رکھیں اور سچ کی طرف چلتے رہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا، میرے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ سچائی کو لازم کر لو کیونکہ سچ نیکی کا ساتھی ہوتا ہے اور یہ دونوں جنت میں ہوں گے، اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ گناہ کا ساتھی ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں جہنم میں ہوں گی، یعنی جھوٹ بھی جہنم میں، جھوٹا بھی جہنم میں، اور دوسری طرف سچ بھی جنت میں، سچائی بھی جنت میں، سچ کہنے والا بھی جنت میں ہے اور سچائی بھی جنت میں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضمناً بات کر رہا ہوں، زیادہ تفصیل نہیں، میں ضمناً یہ بات عرض کر رہا ہوں، ایک موقع پر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے، اور ان میں سے ایک بھی پائی جائے اس میں منافقت کی ایک علامت پائی جاتی ہے جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ کون ہے؟ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ دے۔ اس حدیث پاک کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں 4 باتیں بیان کی گئی۔ ایک بات تو وہ ہے جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے امانت کے تعلق سے، کہ اگر یہ ساری باتیں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے، یعنی اصل میں وہ منافق ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بات پائی جائے تو وہ منافقت کی علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی ایک علامت بھی پائی جائے، ایک علامت بھی اگر اس کے اندر موجود ہے تو منافقت کا سلسلہ اس کے اندر شروع ہوتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ پہلی بات کیا تھی؟ امانت میں خیانت نہ ہو، امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے۔ دوسری بات حضور نے فرمائی جب بات کرے تو جھوٹ بولے، کوئی بھی بات کرے، اس سے کسی قسم کی آپ بات سن لو، آپ دنیا کی بات اس سے سن لو، دین کے معاملے میں اگر وہ کچھ بولتا ہے تو اس میں بھی وہ جھوٹ سے کام لیتا ہے، تو یہ عمل اس کا منافقت والا ہے۔ وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے۔ اور چوتھی بات میرے آقا نے بیان فرمائی جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ سے کام لے۔ آج دیکھ لیں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں جس میں گالی گلوچ ہوتی، کیسی کیسی گالیاں، مرد تو دیتے ہی دیتے ہیں، آج عورتیں بھی گالیوں کا سلسلہ عورتوں نے بھی شروع کر دیا ہے۔ اس قسم کی اتنی بھیانک گالیاں کہ کبھی کان میں ایسی گالیاں پڑی نہ ہوں گی، اس قسم کی گالیاں آج مرد بھی دے رہے ہیں اور عورتیں بھی دے رہی ہیں۔ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سامنے والے پر بہت بڑا روب پڑے گا، سامنے والا ہمیں طاقتور سمجھے گا، یہ سمجھے گا، وہ کچھ بھی سمجھ لے، مگر اللہ کے یہاں وہ شخص منافق ہے۔ اس شخص کے اندر منافقت کی علامت ہے جو جھگڑا بھی کرتا ہو اور
جھگڑے میں گالی گلوچ بھی کرتا ہو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ 3 کون ہیں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا بوڑھا زانی، زنا کرنے والا، یعنی اپنے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکا، اس کے باوجود اس کے اندر اللہ کا خوف نہ آیا، اس کے باوجود وہ اللہ سے نہ ڈرا، اللہ تبارک و تعالی کے احکام کا اسے کوئی پاس و لحاظ نہ رہا، جبکہ وہ بوڑھا ہو چکا ہے، یعنی اب اسے یقین ہو چکا ہے۔ انسان بچہ ہوتا ہے تو اسے یہ اطمینان ہوتا ہے کہ میں جوان ہوگا، جوان رہتا ہے تو اسے اطمینان ہوگا کہ میں بوڑھا ہوں گا، مگر جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو اب اسے کسی اور منزل کی طرف اس کا خیال نہیں جاتا، اب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں آخری منزل قبر کی طرف جانے والا ہوں، مگر اس کے باوجود وہ اللہ سے نہ ڈرے، اس کے باوجود وہ اللہ سے خوف نہ رکھے اور پھر وہ زنا کر بیٹھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ اس سے کلام کرے گا، نہ اس کی طرف نظر رحمت کرے گا اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا ہے بوڑھا زانی، جو عمر کے آخری حصے کو بھی پہنچ گیا، بوڑھا مرد ہو یا بوڑھی عورت ہو، جس نے زندگی کے 2 مرحلے پار کر لیے، بچپن سے جوانی پہنچا، جوانی سے بڑھاپے تک آ گئے، اس کے باوجود اپنے آپ کو توبہ کی طرف نہ لے گئے، متوجہ نہ کیا اللہ کی طرف، اس کے باوجود شوق میں مبتلا ہیں، اس کے باوجود گناہوں میں مبتلا ہیں، تو ایسے شخص پر، ایسے بوڑھے انسان پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ایسے بوڑھے پر کہ جس نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں بھی اللہ سے بے خوف ہو کر بے باکی کے ساتھ رہ کر زنا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ آج اس قسم کی باتیں اور اس قسم کے واقعات ہمارے سامنے 1-2 نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ دوسرا میرے آقا نے فرمایا جھوٹا بادشاہ، جھوٹا بادشاہ، بادشاہ اپنی قوم کا رہبر ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، ذمہ دار ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنی قوم کا امیر ہوتا ہے اور اپنی قوم کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جب ذمہ دار ہی جھوٹ بولتے رہے تو رعایا میں یہ سلسلہ عام ہو جائے گا، رعایا میں یہ چیز عام ہو جائے گی کہ ہمارا بادشاہ ہی ایسا ہے تو ہم بھی ایسا کریں گے، کیا غلط ہے؟ تو جو بادشاہ کہ اپنے عہدے پر رہتے ہوئے جھوٹ گفتگو کرتا ہے، چاہے وہ کوئی معاملہ ہو، جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، تو ایسا بادشاہ بھی کل بروز قیامت اللہ کے کلام سے، اللہ کی نظر رحمت سے اور پاک ہونے سے دور کر دیا جائے گا، اس کو یہ چیزیں قیامت کے دن میسر نہیں آئیں گی۔ اور تیسرا میرے آقا نے فرمایا متکبر فقیر، تکبر کرنے والا فقیر، اور یہ فقیر وہ نہیں ہے جو مانگتا پھرتا ہے، گھر گھر جا کر خیرات لیتا ہے، یہ وہ فقیر نہیں، یہ فقیر وہ ہے، اکابرین کے اقوال کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، فقیر کے معنی ہوتے ہیں اللہ والے کے، یعنی جو اپنے آپ کو صراط مستقیم پر رکھتا ہے اور اپنی زندگی کو دین اور اسلام کے حوالے سے گزارتا ہے، اور لباس ایسا پہنا ہوا ہے کہ لوگ اسے اللہ والا سمجھیں، اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے والا سمجھیں، مگر اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے اندر تکبر بھرا پڑا ہے۔ اور پھر یہ تکبر کیسے پہچانے کہ اس کے اندر تکبر ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں بھی بہت زیادہ لوگ بڑے ہیں ہماری نظر میں، ہم انہیں بہت بڑا عہدہ دیتے ہیں، ہم انہیں بہت بڑا مقام دیتے ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا، آپ سمجھ جائیں، اور کسی کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، حدیث کی روشنی میں خود بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، دوسروں کو بھی تعلیم دینا چاہتا ہوں۔ آج تکبر کا عالم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے حوالے سے یا کسی اور طرح سے کوئی عہدہ دے دیا تو اب اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے برابر والوں سے تو ملتا ہے مگر اپنے سے چھوٹوں سے برابر نہیں ملتا، نہ انہیں سلام کرتا ہے، ان سے مصافحہ کرنا بھی وہ عیب سمجھتا ہے، ان سے گفتگو کرنا وہ عیب سمجھتا ہے کہ یہ میری برابری کا نہیں ہے تو میں اس سے کیسے گفتگو کروں۔
آج کل بہت زیادہ لوگ ایسے ہم کو نظر آئیں گے کہ جن کا لبادہ، جن کا لباس تو بہت زیادہ تقوی والا ہے، مگر جن کے عمل میں مکمل طور پہ ریاکاری ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ان کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کے بارے میں آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ متکبر ہے کہ نہیں ہے، حالانکہ بہت بڑا عہدہ اسے دے دیا گیا، یہ متکبر ہے کہ نہیں ہے، تو آپ اس سے ملاقات کرو، دیکھ لو، اگر وہ آپ کو سلام کرے تو یقیناً یہ بہت اچھا آدمی ہے، اور اگر آپ نے اسے سلام کیا اور اس نے سلام کا جواب تک نہ دیا تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ نے اسے عہدہ تو دے دیا ہے مگر دین سے یہ خالی ہے، اسلام اس کے پاس میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی شریعت اس کے پاس میں نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسی طریقے سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، آپ نے اس کے لیے 3 باتیں فرمائی کہ اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے، اس کے لیے جہنم کا گڑھا ہے۔ اس حدیث پاک کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے، صاحب مشکات نے، صاحب ترغیب نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل فرمایا ہے۔ جھوٹ کے حوالے سے اور سچائی میں زندگی گزارنے کے حوالے سے بہت زیادہ باتیں ہیں، تفصیل ہے، مگر چونکہ ہمارا یہ موضوع نہیں، ہمارا موضوع امانت ہے، امانت میں کس طریقے سے خیانت ہوگی، ضمناً باتیں آ رہی ہیں تو اس کا خلاصہ ہو رہا ہے، نہیں معلوم پھر یہ باتیں کب آئیں اور کب اس حوالے سے تفصیلی طور پر گفتگو ہو۔ مختصر سی باتیں آپ کے ذہن و خیال میں بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ہمارے ذہن و خیال میں یہ چیزیں بیٹھ جائیں اور ہماری زندگی گناہوں سے متاثر ہونے کے بجائے نیکیوں کی راہ پر ہو، تاکہ ہماری زندگی اچھی ہو، موت اچھی ہو، قبر اچھی ہو اور قیامت کے دن سکون و اطمینان ملے۔ یہاں پر 10 باتیں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور سچ بولنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ 2 باتیں آج ہماری گفتگو کا مختصر سا حصہ بنی ہیں۔ اس کے بعد امانت اور خیانت کے تعلق سے بھی حضور نے ارشاد فرمایا۔ حدیث پاک کا وہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں، جو ہماری 27ویں نشست ہوگی، اس میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب قدیر جو کچھ کہا گیا، کہنے میں غلطی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے معاف فرما دے، ان باتوں پر مجھے اور ان سب کو عمل کرنے، ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔